بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ سامعین کرام، آپ ذرا منافذ الرحمان کا یہ بیان سے بات فرمائے، پھر اس کے بعد میں اس پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں آئے روز انتہائی ناقابل برداشت واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صبح جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ بدامنی کا شکار ہے بلوچستان کی یہی صورتحال ہے۔ 3 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں ہیں اور حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، بلکہ میری رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بندہ تقریباً ابھی ایسا دور ہے کہ زیادہ کی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ کتنا منافق صفت انسان ہے۔ ہر دور میں جب اس کو کرسی نہیں ملی، عہدہ نہیں ملا، تو پھر وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ برسر اقتدار طبقہ غدار بھی ہے، امریکہ کا وفادار بھی ہے اور دین اسلام کا دشمن بھی ہے، مدارس اور طلباء کا نام مٹانے والے بھی ہیں۔ لیکن جب بھی اس کو ان قبضوں کی طرف سے کوئی عہدہ، کوئی کرسی، کوئی لالچ، کوئی پیسے وغیرہ مل جائے تو پھر وہ ریاستی مدینہ بن جاتا ہے اور اسلام کی قلعہ بن جاتا ہے، اور یہ حکومت شرعی اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ پھر برحد یہ کسی سے بھی کوئی ڈکی شبی بات نہیں ہے، یہ تقریباً ہر کسی کو معلوم ہے۔ اب یہ تقریباً تیسری بار ہے کہ ان مجاہدین پر جو مظلوم ہیں، جو اپنے دفاع دین اور جان و نفس اور مال کا دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی خاطر اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں، جو اپنے مال و جان سب کچھ جان کی بازی لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو ان پاک اور معصوم اور مظلوم اور بے گناہ اور اللہ کے اولیاء کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر یہ منافق صفت، سیاستدان، یہ غدار اور دین اسلام سے غدر اور چالاکی کرنے والا شخصیت، یہ بار بار ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر تہمتیں باندھتے ہیں، ان کو عام مسلمانوں کی نظروں میں نیچے دکھانے کی خاطر کفری نظام کی دفاع کر کے، اسلامی نظام کے مخالفت کر کے یہ ظالم روز مجاہدین اور اللہ کی ان اولیاء پر تہمتیں باندھتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ یہ پیسے لوگوں سے لیتے ہیں اور بکے لیتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، اور ابھی کہہ رہے کہ یہ غیر شرعی کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اور پاکستان کی علماء کا بھی فتویٰ ہے، افغانستان کی علماء پر جھوٹ باندھ کر، افغانستان کی علماء نے صرف اتنا تک کہا تھا کہ ہمارے افغان کسی دوسرے سرزمین پہ نہ جائے۔ کسی بھی بیان نے اب کسی ایک افغانی عالم سے اس جھوٹے اور دجال انسان کے، اگر یہ جھوٹا اور دجال انسان ایڑ کے چوٹی پہ اس کا زور لگا کے بھی دن رات ایک کر کے بھی ایک بیان بھی ایسا نہیں دکھا سکتا جس میں کسی ایک افغانی عالم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کا جہاد شرعی جہاد نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا اپنے افغانی اور اپنے متحد لوگوں کو کہ آپ نہ چاہے کسی دوسری ملک کو ہمارا معاہدہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ افغانی علماء پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہ افغانستان کا افغانستان کے علماء کا موقف بھی یہی ہے کہ پاکستان کا جہاد شرعی جہاد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ توبت بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ دجال جھوٹ اور کذاب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو دنیا کی خاطر یہ چونکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ پاکستان نے
ان کے سیاست ہونے کے یہ جو تاج منافقت اس کے سر پر ہیں، اور یہ جو کرسی اور یہ جو مراعات ہے، اس کو مٹی میں مٹی کر کے اس کو تباہ و برباد کر دے کرنے والے اور کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ فوج کا اور اداروں کا ایک پالتو کتا ہے جو ہر روز ان کی خاطر اللہ کے اولیاء اور مجاہدین پر بھونتا ہے۔ ان کو خوب معلوم ہے کہ میرے سیاست کو، میرے عہدے کو اور میرے مراعات کو فوج سے بھی خطرہ نہیں، امریکہ سے بھی خطرہ نہیں، کفر سے بھی خطرہ نہیں۔ اس کو اگر خطرہ ہے تو چونکہ میں نے ساری عمر مجاہدین کی مخالفت کی ہے، شرعی نظام کی مخالفت کی ہے اور جمہوریت کی دفاع کی جنگ میں نے رہا ہے، تو اگر میرے یہ سارے مراعات اور یہ بادشاہی ختم کرنے والے رہے تو وہ مجاہدین ہیں۔ اگر یہ مجاہدین آئیں گے تو مجھے ردی کی ٹوکری نہیں پہن دیں گے۔ تو اس لیے جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو چونکہ اس کو سرداری کا تاج پہنایا تھا، اس کی سرداری خاک نہیں مل گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں نے توجہ دی، تو مولانا فضل الرحمن منافق صفت دجال و کذاب انسان کو معلوم ہے کہ اگر یہ مجاہدین پاکستان پر حاوی ہو گئے اور ان کا حکومت آ گئی تو میرے ساری سرداری خاک میں مل جائے گی، اس لیے یہ مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شیء غیر شرعی امر ہے۔ اے دجال الکذاب انسان، کیا آپ اور آپ کے سارے علماء کو مفتی نور علی صاحب حفظہ اللہ، تحریک طالبان پاکستان کے امیر محترم حفظہ اللہ نے چیلنج نہیں کیا؟ آپ کو دعوت نہیں دی مناظرے کی؟ اگر آپ میں ذرا بھی سکت ہے، غیرت ہے اور واقعی آپ اپنے موقف پر حق پر ہے اور اپنے موقف کو حق سمجھتے ہیں تو آئے میدان میں اور تحریک طالبان پاکستان کے علماء کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کو غلط ثابت کر کے دلائل کے ساتھ، یعنی کہ عورتوں کی طرح بس کمرے کے کونے میں بیٹھ کر میک لگا کے اور انٹرویو دے دے اور پریس کانفرنس کر دے کہ ناجائز عمل ہے۔ آئے اگر آپ نے ماں کی حلال دودھ پی ہیں، آئے میدان میں اور تحریک طالبان پاکستان کا موقف جھوٹا ثابت کر کے غلط ثابت کرتے، ہم سارے انشاءاللہ اس جہاز سے توبہ کریں گے اور آپ کی لحاظ پر بیعت کریں گے۔ لیکن اتنی شکر تو نہ آپ میں ہے، نہ مفتی عبدالرحیم دجال کذاب اور درباری ملا میں ہے اور نہ اور کوئی درباری ملا پاکستانی وغیرہ میں ہے۔ تو لہٰذا عوام کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دجال اور کذاب کو پہچانیے، یہ اصل دین کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم، جمہوریت کی جڑ اور جمہوریت کا بقا اگر پاکستان میں ہے تو وہ پورا فضل الرحمن ہے، فوج نہیں ہے، عیسائی نہیں، ادار نہیں، ساروں کو یہ فتوی جو دیے جب اب معصوم مجاہدین قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بمبار ہو رہے ہیں اور عزت مجاہدین کی عورتوں کی عزتی تار ہو گئی، یہ سارے اس دجال اور کذاب کے فتوی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا آج کے بعد کوئی بھی مجاہد گالی وغیرہ نہیں دینا چاہیے، لیکن آج کے بعد کوئی بھی مجاہد اور مسلمان کو اس دجال اور اس کذاب اور اس درباری ملا کی قدر اور اس کی اہمیت دل میں نہیں رکھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کی قسمت میں نہ ہو تو اللہ اس کو ذلیل و خوار اور شرمندگی والا موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ مجاہدین کا حامی ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین اپنی دین اور اپنی عزت اور آبرو کے دفاعی شرعی جہاد لڑ رہے ہیں اور کہ کسی سے بھی تحریک طالبان پاکستان نے نہ کوئی بتہ مانگا ہے، نہ کوئی غیر شرعی چوری اور ڈاکہ، یہ ساری تہمتیں ہیں اللہ کے دین کے دشمنوں میں۔ یہ اس لیے ان پر باندھے ہیں اور باندھ رہے ہیں کہ لوگ مجاہدین سے بیزار ہو کر اور کفری نظام کو اور مضبوط کرے۔ تو آپ آئیے، سارے مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں، تحریک طالبان پاکستان کا منہج شرعی منہج ہے، آئیے اور اس سب میں شامل ہو کے شریعت کی نفاذ کے لیے اپنی کوششوں کو بروئی کار لائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔